بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ حالات حاضرہ پہ کچھ بات کریں گے جو آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس پہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بڑی تشویش ہو رہی ہے۔ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی وقوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے تفتیشی کیا کرتے ہیں؟ اس کا سبب ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو، ہمارے اداروں کو کچھ تشویش ہو رہی ہے تو اس کا سبب تو کم از کم ڈھونڈنا چاہیے نا۔ یہاں تک نوبت آئی کیوں؟ ماشاءاللہ سے کوئی غدار نہیں ہے، پوری قوم محب وطن ہے۔ یہ حب الوطنی کی ہی ایک وجہ ہے کہ جو ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں، ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، سب لوگ اس بات کو لے کے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر ہمارے ملک کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے، ہماری آزادی کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے اسی کو سوچنا چاہیے، جو ملک چلا رہے ہیں انہی کو سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی صاحب عقل، سمجھدار اتھارٹی ہے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ملک میں سمجھدار ہے، تو اگر اتھارٹی ہے کوئی ایسی تو اس کو کم از کم اس بارے میں سوچنا تو چاہیے۔ آخر ہمارے ملک میں یہ جو افراتفری پھیلی ہے، سب کو اندازہ ہے کہ جتنی دیر یہ انارکی رہے گی معیشت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی، اور دشمن تو ہمارے پہلے اس بات پہ درپے ہیں کہ یہ ملک کسی نہ کسی طرح سے کمزور ہو جائے۔ 5th جنریشن وار کا دورہ چل رہا ہے، اور ہمارے صاحب عقل تھنک ٹینک جو ہیں وہ اپنی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں یا پھر ستو پی کے سو رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جو لوگ کچھ نہ کچھ حالات بدل سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، وہ اگر کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو پھر عوام نے تو اپنا زور دکھانا ہے۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ دلوں کو تیر کی طرح چبھ رہی ہیں، پاکستانی عوام کے دلوں پہ راج کر رہی ہیں یہ باتیں۔ تو عوام کا مینڈیٹ سمجھنا چاہیے، عوام کا مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہیے کہ عوام کیا چاہتے ہیں، کیا غلط چاہتے ہیں۔ وہ آزادی اگر مانگ رہے ہیں، اگر آزاد خارجہ پالیسی مانگ رہے ہیں، اگر خوشحالی مانگ رہے ہیں تو کیا غلط چاہتے ہیں؟ 30 سے 40 سال تک ان لوگوں نے نون لیگ پیپل پارٹی ان لوگوں نے حکومت کی ہے۔ تھنک ٹینک کو یہ سوچنا نہیں چاہیے، یہ اگر ان لوگوں نے ہی خوشحالی لانی تھی تو یہ 30-40 سال تک کیا کیا؟ درجہ بدرجہ تنزلی ہوئی ہے، نہ کہ بڑھوتری ہوئی ہے۔ ہمارے صاحب اقتدار لوگ وہ بھی ساتھ میں ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں، ایک ہی حمام میں سب ننگے۔ کچھ اگر کوئی گنے چنے لوگ ہیں بیچارے جو اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو ان کا بس نہیں چلتا۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ خانہ جنگی کی طرف جائے گا کام۔ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لیکن اس میں بھی نو ڈاؤٹ کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ ساری دنیا میں جمہوریت چلتی ہے، لیکن کوئی امریکہ میں بھی جمہوریت ہے، کوئی پینٹاگون کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، جو فوج کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے؟ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں، 10 سے 20% تو وہ بھی بولتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ کتنا بولتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، آج
2022 आ गया है तो क्या फौज का किरदार नहीं रहा पाकिस्तान को बनाने में और बिगाड़ने में इसलिए कि जो ये ठीक तरीके से सही फैसले कर सकते थे वो नहीं किए गए। वो अगर कर लेते प्रॉपर अच्छे तरीके से, देखिए जब भी जमहूरियत का हमने एक रास्ता अपनाया है तो जनरल अयूब साहब आ गए, वो 10 साल क्या कुछ करते रहे, क्या हुआ, तरक्की हुई, नो डाउट। सारी दुनिया में एक पाकिस्तानी फौज ही ऐसा अदारा है, सारी दुनिया में मैं कह रहा हूं, जिसके साथ 99.9% अवाम है और किसी अदारे के साथ ऐसा नहीं है और पूरी दुनिया में किसी भी फौज के साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो हमें सोचना यह है कि क्या हमने अपनी फौज का वकार बढ़ाना है या कम करना है। ये जो इन 2 महीनों में फौज का वकार, अगर आप इसका डायग्राम चेक करें, गोशवारे अपने देख लें, सिचुएशन को देखें, तो चीज सामने नजर ये आती है कि पाकिस्तानी फौज का वकार बढ़ने की बजाय कम हुआ है। मेरी मुहतरम कायदीन से, सारे कायदीन, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, सबसे ये दरख्वास्त है कि इस हद तक मुल्की हालात को ना ले जाया जाए कि जहां से फिर वापसी नामुमकिन हो। अब ये जमहूरियत वाले जो राग अलापते हैं, ये जगह जगह छापे मार रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, आम लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी किस तरीके से कभी किस तरीके से। तो जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हमारे साहब इक्तदार लोगों को ये नहीं पता कि राना सनाउल्लाह 18-20 लोगों का कातिल है, ये जो शोबाज स्पीड बैठाया गया है, ये मॉडल टाउन का सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानी सारी अवाम को पता है कि मॉडल टाउन में क्या हुआ और किसने करवाया। अब ये कानून बना रहे हैं, कभी कुछ अपलोड कर रहे हैं, कभी कुछ कानून बता रहे हैं कि भी इंटरपोल के थ्रू मंगवाया जाएगा ओवरसीज वालों को जो फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। भाई फौज के खिलाफ कोई भी बात करना नहीं चाहता, लेकिन फौज ने ये किया क्या फौज अच्छे और बुरे में तमीज नहीं रखती? उन्हीं चोरों को बुलाया जिसमें 60% जो काबीना है वो ऑलरेडी पहले जमानत पे है। क्या फौज को नहीं पता? हमारी अदलिया को नहीं पता? जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए उनको मुसल्लत किया गया, आखिर कोई तो वजह है, या फिर फ्रंट फुट पे आके खेलें, बताएं अवाम को कि भाई खान साहब ये गलत काम कर रहे थे, खान साहब ने ये पॉलिसी गलत अपनाई। अगर आप सियासी बयान देना ही चाह रहे हैं और दे रहे हैं कि मईशत यूं ही उन्होंने हलफ उठाया, ISPR का बयान आ गया जी मईशत बहाल हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बहाल हुई है 1-2 दिन के लिए। अब क्या हो रहा है? अब कम से कम आप अवाम को गाइड करें, आप बड़े हैं, आपने अवाम को बताना है भाई कौन सा काम गलत हुआ और कौन सा सही हुआ। क्या ये 60% काबीना जमानत पे नहीं है? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ चोर चक्के तो नहीं कह लें, चलो ये इखलाकियात के खिलाफ है, आपके मुताबिक जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या इनके ऊपर इल्जामात नहीं है? इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, पाकिस्तानी खजाना नहीं लूटा। अभी बशाम में जाके कह रहे हैं मैं 2 अरब 1 अरब दूंगा, मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं सलीम मेमोरियल मैंने हॉस्पिटल बना दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ आप पैकेजेस दे रहे हैं। कहां से दे रहे हैं? घर से ला के दे रहे हैं, अपना पैसा ला रहे हैं या अपना अकाउंट खाली कर रहे हैं? माजरत के साथ ये हमारे बड़े जो माशाल्लाह साहब इक़्तिदार हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है,
اللہ کرے اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ جو ادھر ادھر پھدکتے پھر رہے ہیں شہباز پیر صاحب، سلیم میموریل ہاسپٹل، یہ ایک ہفتے میں بن گیا، ایک مہینے میں بن گیا، 2 مہینے میں بن گیا، یہ کیسے بیان دے رہے ہیں، نااہلی ثابت کر رہے ہیں۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی عدلیہ کو مخاطب ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، پلیز یہ لوگوں کے لیے جو ڈرامے بازی ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، ان کو روک لگائیں۔ اربوں کے پیکیجز دے رہے ہیں، عوام مہنگائی سے پس رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں میں بشام میں کیا کیا اعلانات کیے ہیں۔ اگر آپ کا خزانہ خالی ہی ہے تو آپ یہ کیا پھر الٹی سیدھی اول پھول بک رہے ہیں؟ نوٹس لینا چاہیے۔ عوام لیموں، پیاز، لہسن، دالیں، آٹا، چاول، گھی، ان کو ترس رہے ہیں۔ کیا یہ پہلے سے مہنگائی کم ہوئی ہے؟ ہر انسان، ہر ادارہ کیا چاہتا ہے کہ پہلے سے حالات بہتر ہوں۔ کیا پہلے سے حالات بہتر ہوئے؟ میں اپنے محترم اداروں سے ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے درخواست کرتا ہوں، حالات کو اس نہج پہ نہیں لے جائیں جس نہج پہ ہمارے دشمن لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری پاک آرمی ہمارے پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پاکستانی عوام کا سمندر جو ہو رہا ہے، جو ابھی نظر آ رہا ہے، ایبٹ آباد میں کیا لوگ نظر نہیں آ رہے؟ اسلام آباد میں، لاہور میں جو جلسے کراچی میں کیے ہیں، کیا عوام کا موڈ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ بہتری ہے؟ یہ کسی بھی طریقے سے بہتری نہیں ہے۔ جو عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑنے کی خواہش رکھتی ہے، اس کو آپ ڈسہارٹ نہیں کریں۔ آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور کیا جرم کیا تھا؟ ایٹ لیسٹ یہ سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جرم کیا تھا؟ وہ یہی کہ پاکستانی عوام، پاکستانی لوگوں کی بات کرتے ہیں، خودداری کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے؟ رشیا میں جا کے اگر 30% کوئی آپ کو سہولت مل رہی ہے، میں کہتا ہوں 30 نہیں 20 سمجھ لیں، تو یار کم از کم ایٹ لیسٹ ہمارے لوگ خوشحال ہی ہوں گے نا۔ پاکستان کا فائدہ سوچا نا۔ ابھی یہ نئی گورنمنٹ کو ان کی کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی، ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کی حد تک میں بات کرتا ہوں، خان صاحب کی حد تک اگر ان کو کوئی کرپشن نظر نہیں آ رہی تو یہ اخلاق سے گری حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ آپ کو، ہمارے اداروں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کو انٹرپول کے ذریعے کروا لیں گے، ای سی ایل میں ڈال لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ بھائی کرو، جو قانون ہے آپ کرو، لیکن یہ بھی بتا دو کہ یہ جرم ہے، یہ جمہوریت میں یہ جرم ہے۔ آزادی صحافت کی جو باتیں کرتے ہیں، جو نعرے اتنے الاپتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے یار؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چند صحافیوں کو، حامد میر صحافی، سلیم صحافی، سیٹھی کے جیسے لوگوں کو آپ نوازتے ہو، اور جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے ان کو آپ ہراس کرتے ہو۔ ارشد شریف، صابر شاکر یا عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو آپ ابھی حرکتیں کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ پارٹی بنا رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ حامد میر کو پارٹی آپ نے دعوت دی ہے، وہ اس لیے کہ وہ فوج کے خلاف بکواس کی تھی، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ نواز شریف نے اتنی بکواس کی، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہ مریم کل کچھ کیا بات کر رہے ہیں ابھی عورت کے اوپر، جس کو تو پتہ ہی نہیں، نہ چادر چار دیواری کا اس کو پتہ ہے، نہ گھر گرہستی کا پتہ ہے، جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایک عورت ہے۔ عورت کا ہمارے معاشرے میں بہت احترام ہے، اور مریم اورنگزیب جو ہمیشہ ساری عمر اترن پڑتی رہی ہے اپنی مریم باجی کی، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا اول فول بکتی ہے آ کے۔
ان کے لیے جمہوریت ہے، تو جو ان کو آئینہ دکھاتے ہیں ان کے لیے جمہوریت نہیں ہے۔ 70 سالوں سے ہم لوگ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی ایک آدمی آیا، قدر کرو یار، اس کی قدر کرو۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر قائد اعظم کے بعد کوئی بندہ آیا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی کم نہیں تھے، لیکن کم از کم عمران خان سے کم تھے۔ انہوں نے بھی کچھ اچھے فیصلے کیے لیکن بہت سی غلطیاں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھی ایک لیڈر تھے۔ لیکن ہمارے نزدیک آل اوور دیکھیں تو مذہبی لحاظ سے، انٹرنیشنلی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے، اپنی پاکستانی معیشت کے لحاظ سے جتنا اچھا کام عمران خان صاحب کر رہے تھے انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو میں محترم اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آج جیسے علماء حضرات بھی ملے ہیں، پلیز ملک کو غلط ڈگر پہ نہیں چلائیے۔ ملک سے آپ کو بھی محبت ہے، ہمیں بھی محبت ہے، اور ہمیں آپ سے زیادہ ہے، میرے خیال میں ہمیں آپ سے زیادہ ہے، آپ لوگوں سے زیادہ پیار ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ آپ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ آپ محافظ ہیں ہمارے، آپ امن سلامتی کے ضامن ہیں۔ خدارا اس سچویشن کو کنٹرول کیجئے، سنبھالیے، اور مستقبل کے حالات پہ نظر رکھ کے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس میں فیصلہ کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال کیجئے، خوش رہیے، اور اس چینل کا بھی سبسکرائب کیجئے۔